Today we discuss about the code migration, that what is code migration اور جو اس کے آبجیکٹیو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی ہم انٹروڈیوس کر سکیں کہ کوڈ مائگریشن ہوتی کیا ہوا کرتی ہے اور جو ڈائنامیکلی جو کنفیگرنگ کلائنٹ ہے وہ ہم کس طریقے سے گین کر سکتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوڈ مائگریشن ہے کیا. کوڈ مائگریشن ان ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ریفرز ٹو دا پروسیس آف transferring software code from one computer or node in a network to another. This allows the code to be executed on the destination computer, which may have better processing power, network connectivity, or other resources that are needed to perform a particular task. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے لیے ہم ایک سافٹ ویئر کوڈ کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے اوپر جہاں پہ بنیادی طور کے اوپر آپ اس کو افیکٹولی ایگزیکیوٹ کر سکیں تو آپ نے جب اس کو ٹرانسفر کرنا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو کیا نام دیں گے کوڈ مائگریشن کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لارج کمپیوٹیشنز جو ہے وہ اسمالر ٹاسک کے اندر چونکہ ہم ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جو پیرلل یا ملٹیپل کمپیوٹرز کے اندر جو ہے وہ جو نیٹ ورک کے تھرو کنیکٹڈ ہوا کرتی ہیں ان کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب کوڈ مائگریشن ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم اس کو مائگریٹ کرنے کے لیے ہر ٹاسک کو اس کمپیوٹر کے اوپر ٹرانسفر کرنے کے لیے جو اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے اس پہ یہ ٹیکنیک یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کوڈ مائگریشن یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا پرپز کیا ہوا کرتا ہے کیونکہ وہ مشین جو ہے وہ ٹاسک جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی کیپیبلٹیز زیادہ ہوا کرتی ہیں. وہ اس اسپیسیفک نیچر کا ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. تو اٹ مینس کہ یا ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ریسورس مینجمنٹ کے اندر بھی تھا کہ اس کو اس سائٹ کے اوپر موو کر دیا جائے تو یہاں کا ٹاسک اس سائٹ کے اوپر شفٹ کر دیا جائے. تو یہ اس کی آپٹیمائزیشن ہے اور آپ کے پاس جو کمپیوٹیشن ہے وہ افیکٹولی جو ہے وہ جو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوڈ مائگریشن ایک تو آپ کے پاس یہ ہے کہ جو آپٹیمائزڈ ہے کہ کہاں پہ وہ بہتر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوگا. دوسرا آپ کے پاس یہ ہے کہ لوڈ بیلنسنگ کے لیے آپ کے پاس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے اس کو فالٹ ٹالرنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں کہ سپوز کر لیں کہ ایک کمپیوٹر جو نیٹ ورک کے اندر کہیں پہ کوئی فیل ہو گیا تو جو کوڈ ہم اس کمپیوٹر کے اوپر ایگزیکیوٹ کر رہے تھے اس کو ہم کسی اور کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں مائگریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ تاکہ جو آپ کی جو ایگزیکیوشن ہے جو ٹاسک ہے وہ بغیر کسی میجر انٹرپشن کے جو ہے وہ کنٹینیو کیا جا سکے. ٹھیک ہے. تو کوڈ مائگریشن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے. جس کی بیس کے اوپر ہم چاہے وہ لوڈ بیلنسنگ ہو فالٹ ٹالرنس ہو یا اس کی ہارڈ ویئر کی بیسٹ یوٹیلائزیشن ہو یہ تمام کے تمام فیچرز جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں گین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم ٹریڈیشنلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوڈ مائگریشن ان اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ٹکس پلیس ان دا فارم آف پروسیس مائگریشن ان وچ این انٹائر پروسیس واز مووڈ فرام ون مشین ٹو اندر مشین. کہ ایک پروسیس جو ایک مشین کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا تو وہ پورے کا پورا پروسیس جو ہے وہ دوسری مشین کے اوپر ہم موو کر دے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو کوڈ مائگریشن جو ہے وہ کیا ہوگا از اے فارم آف موبائل کوڈ وچ از اے جنرل ٹرم that refers to any code that can be transferred from one system to another for execution. Code migration can be used in a variety of distributed computing scenarios such as distributed processing, load balancing, fault tolerance, and resource optimization. تو یہ آپ کے پاس ان کے اندر بنیادی طور کے اوپر ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوڈ مائگریشن ہے اس کی آپ کے پاس موٹیویشن آپ کے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ پرفارمنس کے حوالے سے یا فلیکسیبلٹی کے حوالے سے. تو آپ کے پاس کیا ہے کہ مووز
کوڈ آن اے فاسٹر مشین. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ کہ ایسی مشین کے اوپر جو بیسیکلی ایگزیکیوٹ سپوز کر لیں وہ لوڈ بیلنسنگ کے لیے کہ ایک کے پاس ریسورسز کم ہیں تو وہاں سے جو ہائی پرفارمنس مشین ہے اس سائڈ کے اوپر موو کر لیں, یا موو کوڈ کلوزر ٹو دا ڈیٹا. کیونکہ اگر نیٹ ورک کے اوپر ہے اور ایک کمپیوٹنگ مشین جو ہے اس کی لیٹنسی زیادہ ہے, نیٹ ورک لیٹنسی زیادہ آ رہی ہے کیونکہ وہ ڈیٹا سورس سے زیادہ دور واقع ہے, تو ان دیٹ کیس اس پورشن کو آپ اس کے قریب اگر اس کی ڈیٹا کی ایکسیس جو ہے وہ زیادہ ہے اور ڈیٹا کو بار بار وہ ایکسیس کر رہے تھے, ان دیٹ کیس وہ لیٹنسی جو ہے اس کی پرفارمنس کو کیا کر رہی ہے, اس کے اوپر افیکٹ کر رہی ہے, تو آپ اس کو موو کر دیں کلوزر ٹو دا ڈیٹا آپ کے پاس. یا آپ کے پاس فلیکسیبلٹی آپ کے پاس کہ الاؤ ٹو ڈائنامکلی کنفیگر ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو ایک ٹریڈیشنل اپروچ یوز کی جاتی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشن کے اندر آپ کے پاس ہے کہ وہ ہوا کرتی ہے کہ پارٹیشن دا ایپلیکیشن انٹو ڈفرینٹ پارٹس آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان ایڈوانس ویئر ایچ پارٹ شوڈ بی ایگزیکیوٹیڈ. تو یہ ڈائنامکلی یعنی رن ٹائم کے اوپر بیسیکلی آپ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یہ کوڈ مائگریشن کی فیس کے اوپر جب ہم موبائل کوڈ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں کہ رن ٹائم کے اوپر وہ اس کو کنفیگر کر لے اور ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے اندر کہ یہ کوڈ کس مشین کے اوپر جو ہے وہ زیادہ افیکٹولی کیا ہو سکتا ہے, ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈائنامکلی کنفیگرنگ کا کلائنٹ آپ کے پاس ہے. اس میں ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ the model of dynamically moving code from a remote site does require the protocol for downloading and initializing code is standardized. Also, it is necessary that the downloaded code can be executed on the client's machine to allow remote clients to access the file system. The server makes use of proprietary protocols. The server provides the client's implementation no sooner than is strictly necessary. That is, when the client binds to the server, at that point, the client dynamically downloads the implementation, goes through the necessary initialization steps, and subsequently invokes the server. This principle is shown in the figure. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے کیا بن جائے گا کہ جو ڈائنامکلی کنفیگرنگ آپ کے پاس ایک کلائنٹ ہے اس کو وہ کس طریقے سے آپ کنفیگر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو سرور ہے اس میں جو کوڈ ریپازیٹری ہے وہ پڑی ہوئی ہے, کلائنٹ فیچز کوڈ ہے وہ اس نے کوڈ فیچ کیا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے پاس کیا ہے, سروس اسپیسیفک کلائنٹ سائڈ کوڈ ہے آپ کے لیے. جو سرور ہے اس سے وہ کیا کرے گا, کلائنٹ اینڈ سرور کمیونیکیشنز ہیں وہاں سے اس نے اپنا جو بھی کوڈ ہے اس کو کیا. تو the principle of dynamically configuring a client to communicate to a server, the client first fetches the necessary software and then invokes the server. کہ یہاں سے کوڈ ریپازیٹری سے یا سروس اسپیسیفک کلائنٹ سائڈ کوڈ ہے یہ پہلے آپ کے پاس لے کے آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ سرور کے ساتھ وہ کیا کرے گا, وہ کرے گا کہ بھائی نیکسٹ جو ہے وہ ہم نے کیا ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں اس کے اندر کا ایک فیچر آپ کے ہوا کرتا ہے. تو اس سے آپ کیا گین کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بیسیکلی ہم کیا گین کر رہے ہیں کہ ڈائنامکلی آپ کے پاس جو کلائنٹ ہے وہ اسی حساب سے جو کوڈ آپ کے نے ایگزیکیوٹ لے کے آیا ہے اور جو آپ کے پاس سروس اسپیسیفک کلائنٹ سائڈ کوڈ ہے ان کی بیس کے اوپر وہ پھر سرور کے ساتھ انووک کرتے ہوئے آپ کی جو ایگزیکیوشن ہے یا اس کو آپ کے پاس جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک آپٹیمائز جو ہے وہ پرفارمنس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے.